رمضان شریف میں 3-4 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے ہم نے، خاص۔ ایک تو رمضان شریف میں قرآن پاک سے خاص محبت فرمائیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خاص محبت۔ الحمدللہ ہمارے ہاں قرآن کے عالم بھی موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، بلکہ مسجدیں کم ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ مدارس کی خدمات ہیں اللہ کے فضل سے، قراء بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اب ضرورت ہے قرآن پاک سے محبت کرنے والوں کی، تو خوب ارادہ کریں کہ قرآن مجید سننا ہے۔ ہم کھڑے رہتے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر بھی 1.5 گھنٹہ لوگ کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر میں بھی کھڑے، امیگریشن کی لائنوں میں بھی کھڑے۔ نیت کریں کہ میں نے جم کے قرآن مجید سننا ہے، اور جس مسجد میں پہلی تراویح شروع کریں کوشش کریں کہ ساری تراویح اسی میں پڑھی جائے، اور خاص ذوق کے ساتھ خاص درود شریف پڑھیں بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے دوست درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نیک بندوں کی یاد میں آج کی اس محفل پاک کا انعقاد ہے۔ دنیا تیزی سے بدل گئی، حالات نے عجیب و غریب سا رخ اختیار کر لیا۔ تصوف اور طریقت کے نام پر کچھ لوگ تو بالکل منکری ہو گئے اس خوبصورت طرز تربیت کے، اور کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سے فلسفے اختیار کر لیے۔ میں نے کہا تھا موبائل نہ چلائیں بیٹا، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں میری طرف دیکھنے کی بجائے، کمال ہو گئی۔ موبائل نے تو آپ کے پاس رہنا ہے، میں نے تو چلے جانا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ آپ ویڈیو بنوانے آ رہے ہیں، آپ نے تو کہا تھا تقریر کرنی ہے۔ تو یہ جو یہاں قریب بیٹھے ہیں ان کے لیے تو تقریباً منع ہے، کیونکہ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ سے تو میں نے بات کرنی ہے، اور پیارے بھی بڑے لگ رہے ہیں آپ مجھے، اس لیے چھوڑیں اس کام کو۔ تو یہ کتنے سارے کیمرے لگے ہیں، یہ دے دیں گے آپ کو سارے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سی تشریحات کر لیں تصوف کی، کسی نے کڑے پہن لیے، کسی نے بال بے تحاشا بڑھا لیے، کسی نے عجیب و غریب رنگ اختیار کر لیا، اور بہت ساری بے دینی اس کے اندر ڈال دی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم تصوف کا، طریقت کا، اللہ کے بندوں کا پتہ کسی شخص سے پوچھیں، کسی کتاب کو دیکھیں، تو لوگ مختلف الخیال دنیا میں ملتے ہیں۔ ایسا نہ کریں کہ رب کے قرآن سے ہی پوچھ لیں اللہ کے بندے کس طرح کے ہوتے ہیں، تاکہ بہت سارے فکری الجھاؤ سے اور ذہنی تضاد سے اور مزاجوں کے انتشار سے بچا جا سکے۔ کسی فلسفے میں نہ الجھیں، جبے کبے کو نہ دیکھیں، کسی قسم کے کسی الجھاؤ کا شکار نہ ہو، اللہ کا قرآن پڑھیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جو آہستگی سے چلتے ہیں زمین۔ معنی کیا ہے؟ وزادار لوگ ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، تحمل مزاج ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ رحمان کے بندے آہستگی سے چلتے ہیں، کوئی تیزی، کوئی پریشانی، کوئی جلد بازی ان کے مزاج میں نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں بھئی تمہیں سلام ہو۔ یہ ان کا دن ہے۔ ایک تو وزادار زندگی گزارتے ہیں، دوسرا الجھتے نہیں جاہلوں سے، اور تیسری بات قرآن نے بیان کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ کتنی تیزی ہے ہماری طبیعتوں میں، الجھاؤ ہے، پریشانی ہے۔ دیکھیں نا، یہ اللہ کا گھر ہے، بعض اوقات ہم مسجد میں آتے ہیں، سلام لینا یا ہاتھ چومنا یا میرا نعرہ لگانا یا میرے لیے اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟
مجھے تو فائدہ اس بات سے ہوگا کہ آپ میری کوئی بات مان لیں اور اس پر عمل کریں تاکہ اللہ میری بھی بخشش کا کوئی سامان بنائے. لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب سی بے چینی ہے، بے قراری ہے. میں بہت ساری جگہوں پہ اب جا نہیں پاتا کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضری دینے چلا گیا تو وہ شور ہوا، پکڑ دکڑ، آنا جانا، جس طرح ابھی ماشاءاللہ سے آپ نے نہیں کیا اسی طرح سے. پھر کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جب لوگ ایک دوسرے پر گریں گے، بوڑھوں کو تکلیف ہوگی تو بہتر ہے نہ جائیں. آزمائش ہو جاتی ہے بزرگوں کے لیے. ٹھہراؤ پیدا کریں. اللہ کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، ٹھہراؤ ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، تحمل ہوتا ہے، طبیعت میں سکون ہوتا ہے. آج بے چینی ہے، بے قراری ہے، جلدی بڑی ہے لوگوں کو. ہمارے طالب علم، ہمارے بچے جن کے پاس ڈگریاں ہیں وہ بھی بڑے جلد باز ہو گیا. دین کا کام کرنے والے ابھی بیچاروں کو جمعہ 8 دن ہوتے نہیں، کوئی دینی کام کرتے تو وہ پوچھتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آیا، کب حالات ٹھیک ہوں گے، کب انقلاب. بھائی ابھی تو آپ چلے ہیں، آپ ڈیوٹی دیں، اذان وقت پہ پڑھے، مسجد کھولے، نمازی اللہ بھیجا کرتا ہے. اللہ کے بندوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. جلد بازی، طبیعت کی بے چینی، بے قراری یہ پریشان کرتی. حلم، بردباری. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نا نبی پاک علیہ السلام کے مہمان آیا کرتے تھے تو بعض اوقات مجھے قرض لے کر بھی میزبانی کرنا پڑتی تھی حضور کے مہمانوں. ایک یہودی تھے، انہوں نے مجھ سے کہا، اس یہودی آدمی نے، کہ یار ادھر ادھر سے جو قرضہ لیتا ہے تو مجھ سے لے لیا کر. کہتے اس نے قرضہ دیا، ایک وعدہ ہو گیا اتنے وقت کے بعد تمہیں پیسے دے دوں گا. ابھی وعدے میں 3 دن باقی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کے ایک بازار سے گزر رہے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاک بارگاہ میں حاضر تھے. وہ یہودی آ گیا اور آ کے نبی پاک علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگا. وہ جناب بلال نے قرض لیا تھا واپس کریں. تو حضور نے فرمایا ابھی تو وعدے میں ٹائم ہے. کہنے لگا آپ دیں. اور اس نے بڑے سخت لفظ کہے. کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، سننے والے کمال کرتے ہیں. اس نے سخت جملے کہے. حضرت عمر نے تلوار پہ ہاتھ رکھ لیا. نبی کریم فرمانے لگے مسکرا کے، تو میں عمر جلدی نہ کر یار، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. یہ جو بے چینی ہے نا، بے قراری، آپ نہ لڑائی کر کے فتح نہیں حاصل کر سکتے. بحث کر کے فتح، آپ نے ایک بات کی، آپ کا مخالف 3 کرے گا، پھر آپ کو 6 کرنی پڑیں گی، پھر وہ 9 کر دے گا. تو اس نے ایک بات کی، آپ چپ رہیں، اس نے 2 کی، آپ چپ ہیں، 3 کی چپ ہیں، 4 کی، آخر میں وہ کہے گا اوے تو میں نے پاگل سمجھنا. اب وہ بولتا کیوں نہیں؟ تو چپ رہ کے تو سامنے والے کو پاگل بھی کیا جا سکتا ہے. اس لیے درویشوں نے کہا تھا جتن جتن تہار کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، اور جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا. حضور فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر یار، ٹھہر جا. حضور فرمانے لگے عمر اس طرح کر، فلاں جگہ پہ کھجوریں پڑی ہیں، اسے وہاں لے جا، تول تول کے دے کھجوریں. حضرت عمر کہتے ہیں میں انہیں ساتھ لے گیا. مجھے ذرا غصہ تھا، وہ نہ مجھ سے تھوڑی تھوڑی باتیں پوچھنے لگا تو میں کھجوریں دے رہا ہوں، میں توجہ نہیں کر رہا. کہنے لگا عمر یار مجھ پہ جلدی نہ کر، میری بات تو سن. میں نے کہا بولے. کہنے لگا میں عام آدمی نہیں ہوں، تورات کا عالم ہوں، پڑھا لکھا ہوں، آسمانی کتابیں جانتا ہوں. عمر کہتے میں نے آنکھ کھولی. میں نے کیا مطلب؟ کہنے لگا میں نے جان بوجھ کے قرضہ دیا تھا اور وقت سے پہلے جان بوجھ کر میں نے مطالبہ کیا، سخت بات بھی جان بوجھ کے کی. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا میں نے اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کی جتنی صفات تورات میں پڑھی تھی وہ ساری نبی پاک میں پائی جاتی تھی کہ جیسے جیسے کوئی جہالت کرتا جائے گا ویسے ویسے نبی پاک کا علم بڑھتا جائے گا، حوصلہ بڑھتا جائے گا، سرکار درگزر کرتے جائیں گے. عمر ساری شانیں دیکھ لی تھی، یہ برداشت والی شان بھی دیکھ لی ہے. کیا بات ہے علم کی، بردباری کی، کیا بات. حضرت عمر سے وہ کہنے لگے اب اس طرح کریں مجھے ساتھ لے جائیں، نبی پاک سے معافی بھی لے کے دے دیں اور حضور کا کلمہ بھی پڑھوا دیں.
جلدی پتہ نہیں کاہے کی ہے، بے چینی پتہ نہیں کاہے کی ہے، آزمائش پتہ نہیں کاہے کی ہے۔ ایک دوست مجھ سے ملنے آ گئے، مجھے جلدی تھی، میں نے کہیں جانا تھا۔ تو آج کل ہمارا سب سے اہم موضوع ہوتا ہے پاکستان کے حالات ڈسکس کرو۔ اگر تبصروں سے کوئی ملک ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے ہمارا ٹھیک ہونا تھا، کیونکہ جتنے تبصرے یہاں ہوتے ہیں نا، ہر بندہ تو صافی ہے، سب کے پاس موبائل ہے، سارے میڈیا چلاتے ہیں، اور بھائی چھوڑنا بھی چاہیے کبھی کبھی موبائلوں کو، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو کیا کریں، آزمائش ہو جاتی۔ تو مجھے جانا تھا، میں ان سے اجازت لینا چاہ رہا تھا، وہ مجھے کہنے لگے سنائیں پھر حالات کیسے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے کہ بالکل ٹھیک نہیں حالات۔ میں نے اسے کہا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہم تو حالات ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ کہنے لگا نہیں جی حالات بڑے خراب ہیں۔ میں نے اسے کہا پاکستان کی خوبیاں نہ ڈسکس کریں۔ میں نے کہا میں خوبی بتاؤں، اور بھی کئی لوگوں سے میں نے یہ بات کی، میں نے کہا بتاؤں، کہنے لگے بتائیں۔ میں نے کہا نماز پڑھنے کا جتنا اچھا بندوبست میرے ملک میں ہے اتنا کہیں بھی نہیں ہے۔ سڑک پہ چڑھ جائیں، جی ٹی روڈ پہ یا موٹر وے پہ، ہر جگہ ہر پمپ پہ مسجد بھی ہے، وضو خانہ بھی ہے، کسی کی نماز قضا، یہ انتظام کسی اور ملک میں نہیں۔ یہ چھوٹی خوبی ہے کہ آپ کو سجدوں کی آزادی ہے۔ خدا کے بندو، ہر وقت منفی باتیں کرنا کوئی ضروری ہے؟ ہر وقت منفی چیزوں کو ڈسکس کرنا کوئی ضروری ہے؟ مثبت رہیں، حلم والے رہیں، بردبار رہیں۔ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضور نے صرف 4 کاموں میں جلدی کرنے کا کہا، نماز کا وقت ہو جائے جلدی پڑھ لو، بچے کا مناسب رشتہ مل جائے شادی جلدی کر دو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کا انتقال ہو جائے دفن جلدی کر دو، چوتھا فرمایا کسی کی رقم دینی ہو تمہارے پاس بندوبست ہو گیا فوراً ادا کر دو۔ باقی تو ہر کام میں آہستگی، بردباری، ٹھہراؤ، وزاداری، خوبصورتی، مسکرانا۔ اگر روز کے 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا ہم سے، تو 95 طلاق والے ہیں۔ بحث کرتے جا رہے ہیں، مقابلہ شروع کر لیا ہے، بچے پریشان ہیں، امی ابو لڑائی کر رہے ہیں۔ اور زیادہ ذمہ داری خامد کی تھی، کیونکہ خامد کو اللہ نے زیادہ عقل عطا کی۔ اس کا کام تھا بحث نہ کرتا، سمجھتا کہ وہ بیچاری تو اتنی عقل نہیں رکھتی، میرے جتنا شعور نہیں، لیکن یہ برابر کی بحثیں کرتے ہیں۔ میں نے ایسے بھی گھر دیکھے ہیں جہاں بحث جیت گئی، رشتہ ہار گیا، طلاق ہو گئی۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں، گھر اجڑتے ہیں بحثوں میں۔ حلم پیدا کرو، ٹھہراؤ پیدا کرو، برداشت کی قوت پیدا کرو۔ ہمارے درویش کہتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر میں تبو وانگو تاڑے ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہوں۔ دریا کے برابر دل ہو تیرا، ویسے نہیں کرنی۔ اگر کوئی جاہل مل جائے نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلام کرنی ہے۔ جاہلوں سے بحث، ہم نہ جاہلوں سے بحثیں کرتے ہیں، پتہ بھی ہے سامنے والا بیوقوف ہے، جاہل ہے، بحث کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر میری بحث ہوئی، مسائل میں گفتگو ہوئی، لیکن فرماتے ہیں جب میری عالم سے بحث ہوئی ہے نا، کبھی سامنے والے عالم نے میری رائے قبول کر لی، کبھی میں نے اس کی قبول کر لی، کبھی وہ جیت گئے کبھی، لیکن فرماتے ہیں جب بھی میری جاہلوں سے بحث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے، اس لیے کہ جاہل سے کوئی جیت سکتا۔ درویش نے لکھا ہے گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے، اور گدھا کہتا تھا نہیں جی کالا ہے۔ تو بڑی دیر بحث ہوتی رہی، گھنٹے گزر گئے، جب نتیجہ کوئی نہ نکلا تو کہنے لگے بادشاہ سے فیصلہ نہ کرا رہے، شیر بادشاہ تھا۔ چلو بڑے گھنٹے بحث ہوتی رہی، گدھا گھوڑا دونوں گئے شیر کے پاس، فیصلہ لے کے کہا بتائیے جی آسمان کا رنگ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا نیلا۔ تو گھوڑا کہنے لگا میں بھی 3 گھنٹے سے گدھے کو یہی سمجھا رہا ہوں، سمجھ نہیں رہا، یہ کہتا ہے کالا ہے۔ تو شیر کہنے لگا بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ اس نے کہا وہ کیوں جی؟ کہنے لگا سزا اس بات کی نہیں دی کہ تیری بات غلط ہے کہ ٹھیک ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی۔ گدھے سے بھی کبھی کوئی بحث کرتا ہے؟ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ اور غور تو کرو کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی، میں بڑے بیوقوفوں کو جانتا ہوں جو گدھوں سے بحث کرتے ہیں، اور یہ تو گدھا ہے، گدھے سے بھی کوئی بحث کرتا ہے؟
खुदा के बंदो अपना मेयार रखो, हर एक के मुंह लगना हमारा मेयार नहीं, स्टैंडर्ड नहीं हमारा। आप सूफिया की जमात हैं, आपका मिजाज, आपका मोराल बुलंद होना चाहिए। बहस, और फिर छोटे ज़रफ के लोग होते हैं जो हर जगह बहसें करते हैं। उलमा करेंगे, उलमा से गुफ्तगू, कभी कोई मौका बनेगा मुनाजरे का तो एहकाके हक के लिए। हम अवाम हैं, हमें हर जगह बहस नहीं करनी चाहिए, उलझना नहीं चाहिए, और बेवकूफों से तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और कभी कोई ऐसा मामला आ जाए कि जब सामने वाला नादानी कर रहा हो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह आलिम भी थे, वली भी थे, बादशाह भी थे। तो आप रात को ना गुजर रहे थे एक जगह से, तो एक बुजुर्ग लेटे हुए थे फुटपाथ पे, आराम फरमा थे। उस जमाने में लोग लकड़ी के जूते पहनते थे, खड़ाओं जिन्हें कहा जाता है। तो बाबा जी सोए हुए हैं फुटपाथ पे, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज का पैर आ गया। तो अचानक टक्कर हो जाए मोटरसाइकिल की, मोटरसाइकिल से या गाड़ी से, तो लोग क्या कहते हैं, अंधा है तू। हालांकि जो अंधा होता है वो मोटरसाइकिल तो नहीं ना चला सकता, अंधा गाड़ी तो नहीं ना चला सकता। ये एक तनकीद होती है कि तू अंधा है, यानी तू देख, तुझे नजर भी आता है फिर भी तूने टक्कर लगा दी। तो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज का पैर बाबा जी के पैर पे आया, तो बाबा जी अचानक उठे, कहने लगे आप अंधे। ये वक्त है, बंदा बादशाह भी हो, ताकतें भी हो, और फिर उसका ज़रफ इतना बड़ा हो, आप अंधे। तो जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला ने, बाबा जी की इतनी सात सिपाही भी थे, इतनी सख्त बात सुन के भी मुस्कुराए। ओहो, ये कमाल है, ये मुस्कुराना कमाल है। मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे, नहीं बुजुर्गों, मैं अंधा नहीं, मुझे नजर आता है। वो जो सिपाही साथ थे ना, आपको पता है ये जो केतली होती है ये चाय से ज्यादा गर्म होती है, ये साथ वालों का मसला ज्यादा गड़बड़ होता है। वो जो सात सिपाही थे उन्होंने तलवारें निकाल ली। आपने फरमाया तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे जी बाबा जी ने आपको अंधा कहा है। फरमाने लगे उन्होंने तो नहीं कहा। जनाब कहा है। फरमाया बाबा तुमसे बातें कर रहा था कि मुझसे कर रहा था? जी बातें तो आपसे ही कर रहे थे। फरमाने लगे अल्लाह के बंदो, बाबा जी ने तो एक सवाल पूछा है, उन्होंने पूछा आप अंधे तो नहीं? तो मैंने जवाब दे दिया नहीं मुझे नजर आता है। इसमें लड़ाई वाली कौन सी बात है? सवाल का जवाब होता है कि लड़ाई होती है। हम लड़ाई करते हैं, बहस करते हैं, उलझे नहीं। और कभी कोई पूरी मुखालिफत पे उतर भी आए फिर भी मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब दे। दुश्मन ना उस वक्त ज़ेर हो जाता है जब वो आपको मुतमईन देखता है, लेकिन हमें लोग चढ़ा देते हैं, हम चिढ़ जाते हैं। एक बात कर दी किसी ने, एक पोस्ट कर दी, हम बड़ी टेंशन में, ओ ये क्या हो गया। वो पोस्ट करके बात करके अपने काम लगा हुआ है, हम जवाब दर जवाब के चक्कर में पड़े। वो दफा कर, फजूल आदमियों के मुंह लगता है। ये कोई इनका कोई मियार है कि आप इनके मुंह लगेंगे? आप बुलंद करें अपने मिजाज को, तबीयत को बुलंद करें, उलझे नहीं। मुखालिफ जितनी मर्जी शरारत करे, चिढ़ना नहीं। लोग चिढ़ाते। अच्छा मुझे बताइए, मेरी तरफ तवज्जो है आपकी? चिढ़ाने वाला ज्यादा खतरनाक होता है कि चिढ़ जाने वाला? चिढ़ जाने वाला। जो बंदे चिढ़ जाते हैं उनको तो फिर लोग सताते हैं बड़ा। चिढ़ना नहीं, चिढ़ना नहीं। आपने बुलंद हौसला रहना है जिंदगी में। कोई बंदा अगर आप पे हंसता है तो आपका ज़रफ इतना बड़ा हो कि वो हंस के शर्मिंदा हो जाए। कोई आप पे तनकीद करता है तो आप इतने बड़े कद के हों कि आप इतने बड़े हौसले का मुजाहरा करें कि वो शर्मसार हो जाए। कभी भी जिंदगी के अंदर चिड़े नहीं, परेशान नहीं हो। और बिलखुसूस कुछ ऐसे नादान होते हैं जो अल्लाह के बंदों का मजाक उड़ाते हैं। तालिब इल्म स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में मजाक बनाया जाता है, नाक कैसा है, रंग कैसा है। ये अच्छे लोगों की अलामत नहीं है। लेकिन जिसकी नाक चपटी है, रंग काला है, उसे तो नाज करना चाहिए। इसलिए कि रब कहता है फी अय्यि सूरतिन मा शा रक्कबक, जैसे मैंने चाहा है वैसे मैंने तेरी सूरत बनाई है। तो उसे कहो ये मेरा चेहरा नहीं, ये तो मेरे रब की चाहत है। तो मैं राजी हूं, मैं बड़ा खुश हूं अपने रब की रजा पे। मेरे भाई चिढ़ना नहीं। लोग आएंगे बड़ी बड़ी सख्त बात भी करेंगे, बड़ी बड़ी सख्त बात, और बिला वजह वजाहतें भी नहीं देनी।
کیوں وضاحتیں دے جی ہم؟ بلا میرا ایک دوست تھا تو مجھے کہنے لگا جی فلاں بات کا جواب نہیں دیتے لوگ، فلاں کا. میں نے کہا یار سوال کا جواب ہوتا ہے، چڑھانے کا جواب اس کا جواب نہیں ہوتا، اس پہ تو بندہ ہنستا ہے موج کر. ایک بہت بڑے درویش گزرے حضرت فخر جہاں دہلوی، بہت لمبے چوڑے لوگ، عقیدت مند تھے. بعض لوگوں سے نا لوگ پیار بڑا کرتے ہیں. یہ اب جس طرح آپ آئے ہیں، یہ چھتیں بھری ہیں، باہر لوگ ہیں، ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. تو اتنی محبت اتنا پیار، اور جس طرح آپ نے والہانہ محبت کی. اور مجھے دوست پوچھتے ہیں آپ کا ضلع کون سا ہے، میں کہ سارے ضلع میرے ضلع میں. تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم تو جس گھر میں رہے مولا تیرے ہی مہمان رہے. یہ تو کرم ہے، جہاں جاتے ہیں اسی طرح اہلیان محبت سے سارے ضلع ہی بھائی اپنے. تو کچھ پھر بیچ میں ہلکا پھلکا اگر کوئی شخص ناراض بھی ہو، حسد بھی کرے، تو میرا خیال ہے پریشان ہے، محبت کر دیں. میں طالب علموں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں 100 بندے جمعہ پڑھنے آئے ہیں تمہارے پاس، 99 پیار کرنے والے، ایک مخالف ہے. لیکن نلائکو تم سارا جمعہ مخالف ہی پڑھا دیتے ہو. اس کو نکال دو دماغ سے، ایک مخالف، 99 پیار کرنے والے، چھوڑو اس کو. آپ نے ساری توجہ اسی پہ کر دی ہے. حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ، ہزاروں لوگ عقیدت مند تھے. اب اتنے لوگ پیار کریں تو بادشاہ وقت پریشان ہو گیا. اس نے کہا یہ مولوی کی حکمران ہی نہ بن جائے. اس نے ایک طوائف کو 4 پیسے دیے کہ تو نے اداکاری کر دی. حضرت جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، ارد گرد عقیدت مند تھے. راش تھا، وہ بی بی بنی صبری آ گئی، سلام لی اور باتیں ایسے کرنے لگی جیسے بڑی پرانی جاننے والی. کیا حال ہے؟ وہ کمر کے درد کا کیا حال ہے؟ سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں. وہ پریشان ہو گئے کہ بابا، اور اتنی واقفیت طوائف سے. پھر وہ فوراً کہنے لگی میں اس وقت آنا نہیں چاہتی تھی، پر وہ جو رات آپ آئے تھے نا، رات کو تو کھوٹے سکے دے گئے. آپ بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں. بہت سارے بندے سوچ رہے تھے کہ ہم نے کبھی پوچھا نہیں پیر صاحب رات کو کہاں ہوتے. تو وہ پریشان تھے اور بی بی اداکاری کر رہی تھی. حضرت بڑے مطمئن ہیں، رب کے بندے ہیں نا، بڑے اطمینان سے باتیں سن رہے ہیں. جب وہ چپ کر گئی تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ کہا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، پتر تو کھوٹے سکے دے دا اور اصلی لے جا. دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی تو بیٹا آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ملے گا. یہ لفظ کہہ کے نا، یہ لفظ کہہ کے حضرت جلدی سے سیڑھیاں اترنے لگے. وہ بی بی تھوڑی دیر سکتے میں رہی اور پھر رج کے روئی اور پھر حضرت کے پیچھے دوڑی، جا کے آگے پیروں کی طرف بیٹھ گئی، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگی او دلی کے بے تاج بادشاہ، مجھے تو پیسے دیے گئے تھے تجھے بدنام کرنا تھا. میں وہ بی بی ہوں جسے اس کے اپنوں نے بھی بہن بیٹی کہنا چھوڑ دیا. میں تجھے بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا، اور 3 دفعہ مجھے بیٹی بیٹی کہہ کے پکارا. میں تیرے صدقے جاؤں، اب میں شہر والوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے. یہ لفظ کہتے اس نے اپنا کپڑا اٹھایا اور چہرے پہ نقاب کیا، کہنے لگی سنو شہر والوں، آج کے بعد کسی طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، میں نے اسے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی. اللہ والوں کا ضرب بہت بڑا ہوتا ہے، یہ الجھے نہ، پریشان نہ ہو. اور تیسری بات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب کے بندوں کی راتیں موبائل پہ نہیں گزرتی، سڑکوں چوکوں پہ نہیں گزرتی. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی رات یا سجدے میں گزرتی ہے یا قیام میں گزرتی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتنی دیر نبی پاک نے نفل پڑھے رات کو، اتنی دیر کہ فجر کی اذان ہو گئی اور میں نے حضور کے قدموں میں ورم دیکھا. میں نے صبح عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو بخشے گا. امام الانبیاء ہو کر، سید الرسل ہو کر اتنی مشقت. حضور فرمانے لگے عائشہ تم نے بتایا نا میرے اللہ کا مجھ پر بڑا انعام ہے، تو بتا پھر اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنو. کبھی تو بھی تو ساری رات مصلے پہ گزارنا،
کبھی ایک رات، چلو میں روز کی بات نہیں کرتا، کبھی کبھی کوئی ایک دن سارا گزارنا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے راستے میں. ہم تو میرے بھائی نہ بزرگوں کو وقت ملتا ہے اسٹیٹس لگانے سے، نہ بچوں کو ملتا ہے. ہم تو پتہ نہیں کہاں کھو گئے. زندگی وہ نہیں ہے جو موبائل کے اندر ہے. زندگی یہ جیتی جاگتی ہے. باہر دیکھیں لوگوں کو. خدا را اپنا مسلح سے رشتہ مضبوط کرے. طاقتور مومن وہ ہوتا ہے جس کا مسلح سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، جسے دعا مانگنی آتی ہے، جسے رب کو منانا آتا ہے، جسے سجدے میں جانا آتا ہے. آپ دیکھیں نا، نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں. سورج گرہن ہو گیا تو حضور نے مصلی بچھا لیا. بارش نہیں ہوتی تو مصلی بچھا لیا. بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو مصلی بچھا لی. ہر موقع پر نماز. یہاں تک کہ بدر کی رات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور نے صفیں سیدھی کرائی، لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، کافر ساری رات گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے، اور اللہ کے لاڈلے نبی ساری رات سجدے میں رہے. یا اللہ میں 313 لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے کون تیری عبادت کرے گا قیامت. ساری رات نماز پڑھی نبی پاک نے، ساری رات. میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ ہمارا سجدہ کمزور ہے. محفلیں لمبی، نمازیں چھوٹی. خدا را واپس آؤ. اور خبردار وہ جو تمہیں ملنگ تلنگ ملتے ہیں، وہ جو کڑے اور وہ جو جناب، ان کو کہو مولا علی شیر خدا کا نام لیتے ہو. شیر خدا تو کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، یا اللہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا. فرماتے ہیں میرا نماز کے بغیر دل ہی نہیں لگتا. نماز نہ ہوگی تو دن کیسے گزرے گا. اپنا کچھ دکھ نہ بندے کے بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں. بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، کسی سے نہیں. میں دیانتداری سے کہتا ہوں، بڑے قریبی بندے سے بھی بندہ اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا. ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے. ہمارے دین نے نا ہمیں دعا سکھائی ہے. کیا مطلب؟ جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے اپنے رب سے کہہ دو. راز بھی رکھا جائے گا، رحمت بھی ہو جائے گی. عبادت سے رشتہ جتنا مضبوط ہو، جتنا زیادہ. ایک دوست مجھ سے کہنے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا. تو میں نے انہیں کہا نماز دل کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت. دل نہ لگے پڑھنی پھر بھی ہے. دل کا کیا تعلق؟ دل تو کئی چیزوں کو کرتا ہے، کئی کو نہ بھی لگے. اور میں نے کہا ویسے آپ سے سچ بتاؤں، دل اگر صحیح کر کے کہیں لگتا ہے تو لگتا ہی نماز میں. اگر وہ کہیں صحیح کر کے لگتا ہے نا، لگتا ہی نماز میں. اور نبی پاک علیہ السلام تو اس طرح تربیت کرتے نماز کی کہ ذہن کے قریب بات چلی جاتی. قریب. یہ دیکھیں نا، اور میرا مضمون مکمل ہو گیا، بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا میری بات پر. حضور نہ ذہن کے قریب کر کے بات کرتے، انسانی ذہن کے قریب بات ذہن میں اتر جاتی. سرکار صحابہ سے فرمانے لگے مجھے بتاؤ بھئی، اگر کسی کے دروازے پہ نہر ہو اور وہ دن میں 5 بار غسل کرے، اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ ایک تو نہر ہو، نہر کا معنی یہ کہ پانی کھلا ہو، پانی کی دقت کوئی نہیں. اور پھر بندہ بھی وہ نہ ہو جو سستی کرے، 5 وقت نہانے کا عادی ہو. دن میں بندہ 2 دفعہ بھی نہا لے، 1 دفعہ بھی نہا لے تو میل. فرمایا جو دن میں 5 دفعہ نہائے میل رہ جائے گی؟ کہ یا رسول اللہ بالکل نہیں رہے گی. اب جہاں تک لوگ پہنچ گئے نا کہ آپ سوچیں اس بات کہ بندہ رہتا ہے نہر کے کنارے، سہولت موجود ہے 5 وقت غسل کرنے، فوراً سے حضور کبھی میل رہ ہی نہیں سکتی. تو حضور فرمانے لگے جو 5 نمازیں پڑھے اس کے ذمہ گناہ بھی کوئی نہیں رہتا. اس کے ذمہ گناہ بھی. بندے کو رب کا قرب ملتا ہی سجدے میں. اور جو کہتا ہے نا میں عاشق رسول ہوں اور پھر بے نمازی ہے، اس کا عشق بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا. عاشق تو ملتا ہی محبوب کے دروازے پہ ہے. یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ اس سے بیٹھ کے باتیں کرا لو، گپیں کرا لو بڑی دیر، مذہبی عنوانات پہ گفتگو کرا لو، جتنی نماز کا ٹائم آتا ہے تو کام یاد آ جاتا ہے. یہ کیسا عشق ہے؟ نبی پاک نے تو فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. نماز کو آنکھوں کی. میں تو دوستوں سے کہتا ہوں نمازیوں کو عزت دینی شروع کرو. ساڈے خیر نال میلاد دا جلسہ بھی نا، وہی بھی صدارت مالدار نہیں کرنی ہوتی، چاہے سارا سال مسیتے نہ ہوئے. کسی کو داڑھی ٹوپی لے کے آ جائے، صدارت مالدار نہیں کرنی. اور جس کو 35 سال ہو گیا نا فجر کی اذان پڑھتا ہے اور مسجد کھولتا ہے اور صفائی کرتا ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے، اسے بٹھاؤ میلاد کی محفل کی صدارت کرو.
لیکن بندہ ماڑا ہوتا ہے نا بانگ دینے والا, لہذا وہ صدارت لکھی جا سکتی. ناراض ہو گئے ہو جو کوئی گل نہیں, گل تو ٹھیک کی ہے میں. ناراض ہو کے فیصلہ کر لو کہ کوئی انجی کرنا ہے, لیکن ناراض ہوتے ہیں فیصلہ نہیں کرتے. خدا کے بندو, نمازی کا درجہ, بہت سارے علماء ہیں مشائخ تاریخ میں گزرے ہیں جو بے نمازی کی گواہی قبول نہیں کرتے, کہتے تھے نماز ہی نہیں پڑھتا, اس کی گواہی کیسے؟ نماز تو ایک معیار ہے. تو اللہ کے بندوں کی یہ شان ہے کہ وہ, میری چونکہ بات مکمل ہو گئی ہے, میں اس کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. نوجوانوں سے ایک بات کروں گا بڑے درد کے ساتھ, اپنی زندگی نماز سے مرتب کریں. ہم, اللہ کا شکر ہے, ہماری جتنی بھی ترتیب کسی کام کی لگتی ہے نا, تو زور سے پہلے آ جانا, تو زور کے, بڑا کم ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں بتانا پڑے 3 بجے 4 بجے 5 بجے. محفل کا ٹائم مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, عشاء سارا دن ہی نماز سے مرتب ہے. اپنے آپ کو نماز سے جوڑیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو رب کا ذکر کرے وہ زندہ ہے, اور جو مالک کو یاد نہ کرے مردہ ہے. کروڑ کی گاڑی دروازے کے سامنے کھڑی ہو, 6 کروڑ کا گھر ہو, پر اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو بندہ زندہ, نماز کی پرواہ نہیں تو اس کے اندر زندگی نہیں ہے. اپنا یہ معیار بنائیں, یہ سٹیٹس بنائیں. 3 باتیں عرض کی ہیں. ایک تو یہ کہ زندگی وزادار گزارنی ہے, جلد بازی نہیں کرنی. ٹھہراؤ, خوبصورتی, حوصلہ کریں گے انشاءاللہ. ابھی جب میں جاؤں گا تو حوصلے سے جانے دیں گے نا انشاءاللہ. نہیں, صحیح والا انشاءاللہ کہیں, صحیح والا انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ جاہلوں سے کبھی بحث بالکل نہیں کرنی, یہ اللہ والوں کی شان ہے. اور تیسری بات یہ کہ عبادت سے, سجدے سے اپنے دل کو لگائے. اللہ محفل سجانے والے بھائیوں کی کوشش قبول کرے. سورہ کوثر ہے, پھر میرے رسول پاک کی شانوں کا ذکر فرمایا, پھر حضور کی عظمتوں کا بیان. نبی پاک علیہ السلام کے جب صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی نہیں, معاذ اللہ یہ تھوڑی دیر کی بات ہے, ان کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں, تو نام آگے کیسے چلے گا, یہ تو معاذ اللہ ابتر ہیں, نسل ختم ہو گئی. تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر, بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. خیر کثیر کے بڑے معنی ہیں محبوب, ہم نے بڑی شانیں دی, بڑی عظمتیں دی, بڑا نوازا. فصلی لربک وانحر, بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. انا شانئک ھو الابتر, بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے, آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. آپ کا دشمن کہاں گئی؟ ابو جہل کی اولاد. کون کہتا ہے کہ میں عتبہ اتیبہ شیبہ کی اولاد ہوں؟ کون کہتا ہے کہ میں یزید کا بیٹا ہوں؟ دشمن ہی جڑ کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, فرمایا اور کھاؤ اور پیو. وَلَا تُسْرِفُوا, حد سے نہ بڑھو, اسراف نہ کرو, فضول خرچی نہ کرو, اس لیے کہ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بنو عامر ایک قبیلہ تھا, حج کے لیے آیا کرتا تھا. دور جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے تھے, اگرچہ اپنی طریقوں پر کرتے تھے. تو قبیلے کے لوگ حج کے لیے آتے تو وہ بہت کم کھانا کھاتے. جب حج پہ آتے بہت تھوڑا, گوشت اور چکنائی تو بالکل استعمال ہی نہیں کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضور ہمارا زیادہ حق نہیں بنتا کہ ہم بھی کچھ چیزوں سے پرہیز کریں. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو روز شام کو گوشت کے ساتھ کچھ کھاتے, گوشت کھائیں گے یا گوشت ملا کچھ کھائیں گے, تو ان کو پورے حج کے سارے دن ہی منع کر دیا جائے اور چکنائی اور گھی استعمال نہیں کرنا, تو کون شخص ہے جو اس کے بغیر رہ پائے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم بھی یہ کام نہ کریں, ہمارا زیادہ حق نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی, فرمایا نہیں, کلوا واشربوا, کھاؤ بھی اور پیو, بس ولا تسرفوا, حد سے نہ بڑھنا, اسراف نہ کرنا, فضول خرچی نہ کرنا. جو بھی کھاؤ پیو حد میں رہ کے, کھانے پینے سے اسلام منع نہیں کرتا, لیکن ولا تسرفوا, حد سے تجاوز. کیا معنی ہے اس کا؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ جب تم کھاؤ تو تم حدود میں رہ کے کھاؤ گے, حلال حرام کی تمیز رکھ کے کھاؤ گے. تم مسلمان ہو, تمہارے اوپر کچھ ضروریات ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو تمہارے سامنے آیا تم کھا جاؤ. جو تمہارا ہے تم صرف وہی کھاؤ گے, جو تمہارا نہیں ہے تم اس کے قریب
نہیں جب دوسرا معنی یہ ہے ولا تسرفو کا ہمارے مفسرین نے بیان فرمایا کہ کھانے کے بعد نہیں کھانا، بغیر بھوک کے نہیں کھانا، کثرت سے نہیں کھانا، ہر وقت کھاتے رہنا، ہر وقت کھاتے رہنا، کھانے کو اپنے ذہن پہ سوار کر لینا، رات کو فیصلہ کرنا کہ ناشتے میں یہ کھاؤں گا، اور ناشتہ کرتے ہی دوپہر کے لیے کھانا منگا لینا، پلان کر لینا کہ یہ سبزی منگا لو، اور دوپہر کی ابھی ٹیبل پوری سجی ہوئی ہے اور دانتوں کے اندر وہ شخص صفائی کر رہا ہے اور ساتھ آرڈر دے رہا ہے کہ شام کو میرے لیے فلاں چیز، تو کوئی کھانے پینے تو نہیں نہ آیا مسلمان دنیا میں، کھانے پینے تو نہیں آیا، اور اتنا کھانا کہ اس کو سوار کر لینا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم کے اندر لکھا ہے کہ زیادہ کھانے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، شہوت زیادہ بڑھتی ہے زیادہ کھانے سے، غلط خیالات زیادہ آتے ہیں۔ اس لیے صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے فرمایا تھا کہ اے جوانوں کے گروہ، یا نکاح کر لو، اور اگر طاقت نہیں رکھتے تو روزے رکھا کرو، اس لیے کہ فاقہ شہوت کو کم کرتا ہے برے خیالات کو، یہ کمزوری لاتا ہے تھوڑی سی انسان کے جسم میں، تو خیالات کم ہوتے ہیں، اور پھر جب آپ اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، ایک تو آپ سست ہو جاتے ہیں، نیند غلبہ کرتی ہے، غلبہ نیند کا بندے کو غافل کرتا ہے۔ کیسے میں بتاؤں یہ بات، کیسے بتاؤں کہ بہت سارے پکے نمازی بھی فجر نہیں پڑھتے، سوائے اس کے کہ کھا بہت لیا ہے، اور وہ نیند کے غلبے نے صبح اٹھنے نہیں دیا، غفلت پیدا ہوتی ہے، شہوت پیدا ہوتی ہے، اور جب آپ کا ذوق بن جاتا ہے زیادہ کھانے کا، پھر آپ کی ذہن کی مشقت بڑھ جاتی ہے، آپ پھر زیادہ کوشش کرتے ہیں، سکون زندگی میں ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ بھی کمانا ہے، وہ بھی کمانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، خواہشات بڑھتی ہیں، آپ کا معاملہ آگے کی طرف نکل جاتا ہے۔ کوشش کریں زندگی کے اندر آپ اعتدال کے ساتھ، یعنی اسلام کھانے سے تھوڑی منع کر رہا ہے، کھانے سے منع نہیں کیا جا رہا آپ کو حد سے بڑھنے سے، اعتدال میں رہ کے آپ یہ کام کریں، اعتدال میں رہ کے آپ کچھ چیزوں سے بچیں، معتدل رکھیں اپنے آپ کو۔ آگے پھر سورہ قریش ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اندر اہل قریش کو تنبیہ کی ہے کہ اللہ نے تمہیں بڑے بڑے تجارت کے موقع دیے، تمہارے لیے بڑی آسانیاں کی ہیں، الفت پیدا کی ہے، تو اب تم بھی اس طرح کرو کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو، یہ جو گھر ہے اس کا جو رب ہے، پھر تم بھی اس کی عبادت کرو، تمہیں اللہ نے بڑا نوازا ہے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے رزق دیا ہے اور فاقے سے نجات دی ہے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور تمہیں فتنے اور خوف سے امن دیا، تو تم بھی اب عبادت کرو نا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نعمتیں لیتے جاتے ہیں پر عبادت پر توجہ نہیں کرتے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ بھی تمہاری تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جائے، تو فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تم بھی پھر کعبے کے رب کی عبادت پر توجہ دو۔ پھر آگے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتدال کے ساتھ کھانا کھاتے، فقر کو پسند کرتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کم کھانا کھانا مومن کی علامت قرار دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، ایک آنت سے مومن کھاتا ہے، اور کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے، 6 گنا زیادہ روٹی کھاتا ہے کافر اور منافق، مومن سے 7 آنتوں کے ساتھ کھاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اللہ کے فضل سے نا اب کھانا کھانے کی اور کھانا کھلانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، یعنی عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا کہ 4-5 نوجوان ہیں تو کہتے ہیں آج دعوت تیری طرف ہے اور کل دعوت میری طرف ہے، پرسوں اس کی جانب ہے اور ترسوں اس کی جانب ہے، اور لوگ اس قدر زیادہ یہ دعوت کا شوق رکھتے ہیں، اتنا زیادہ۔ مثلا میرے ساتھ لوگ بڑا پیار کرتے ہیں لیکن صرف دعوت دیتے ہیں کھانے کی، تو میں کہتا ہوں آپ دعوت دینے کی بجائے ہماری دعوت قبول کیوں نہیں کرتے؟ ہم آپ کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، وہ والی قبول کریں نا، روٹی کھا لیں جی، آ جائیں کھانا کھا لیں۔ تو میں کہتا ہوں اور بھی کم ہے زمانے میں لنگر کے سوا، روٹی کے علاوہ بھی بڑے کام ہیں جو کرنے والے ہیں۔ تو آپ
اعتدال کے ساتھ کھانا کھائیں، ضرور کھائیں، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان سے آپ لطف ضرور حاصل کریں، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے جب آپ بے تحاشا کھانا کھاتے ہیں نا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان، میں نے دیکھا ہے جب بندے مالدار ہو جاتے ہیں نا یا سہولیات ان کو مل جاتی ہیں تو انہیں غریبوں کا دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر امیر آدمی کے دوست بھی امیر ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہاں غربت ہے پیر صاحب؟ کس نے کہا آپ کو؟ کس نے کہا آپ کو کہ لوگوں کو کپڑا نہیں ملتا، سارے لوگ ٹھیک ہیں؟ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ وہ امیر تھا تو اب دوستی بھی امیروں کے ساتھ ہو گئی۔ پھر نہ کچے مکان نظر آنے بند ہو جاتے ہیں، پھر چوک میں دیہڑی کے لیے کھڑے مزدور نظر آنے بند ہو جاتے ہیں، پھر ہسپتال میں کبھی جاؤ نا، میں نے یہ نظام دیکھا ہے کہ ایسے نوجوان بھی ہیں جو میڈیکل سٹور والے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شناختی کارڈ رکھ لے، اماں کے لیے مجھے گولیاں جلدی دے دے، میرا بھائی آتا ہے تو مجھے پیسے دیتا ہے۔ پھر یہ لوگ بھول جاتے ہیں نا، اس لیے کہ ہم تو اب چیزیں جو ہیں وہ ہوم ڈیلیوری پہ لے رہے ہیں، پیسہ ہی بڑا ہے۔ ہمیں کب یاد رہے گا کہ کوئی بھوکا ہے؟ ہمیں کب یاد رہے؟ لیکن یہ تب ہے جب آپ کبھی بھوکا رہنا سیکھے، آپ کی طبیعت میں ہو۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فقر اختیار کیا تاکہ پتہ چلے غریب کی بھوک کی تکلیف کیا ہے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے تو غلہ جمع کر لیا تھا مصر میں، آپ نے خواب دیکھی تھی تو غلہ آپ نے جمع کر لیا، باقی سب علاقوں میں فاقہ تھا، غربت تھی، قحط تھا۔ مصر کے لوگ سکون کے ساتھ 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے، اور آپ نے سب اپنے ملک میں آسانی کی تھی کہ آرام سے کھانا کھاؤ، لیکن جناب یوسف خود ایک دن میں 1 روٹی کھاتے، بھوکے رہتے، بھوکے، فاقہ کاٹتے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ خزانوں کے مالک ہیں اور آپ جو ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے، کیا مقصد ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس لیے نہیں کھاتا، اگر میں نے بھی پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دیا تو پھر بھوکے لوگوں کا درد میرے سینے سے نکل جائے۔ پھر اس بھوک کی، او میرے بھائی اب تو گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ لوگوں کو بھول جاتا ہے، جب کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، پیسہ آ جاتا ہے، عہدہ مل، بھول جاتے ہیں لوگ۔ فرمانے لگے اس لیے بھوکا رہتا ہوں تاکہ بھوکوں کی تکلیف کا مجھے احساس ہو، اس لیے بھوکا رہتا ہوں۔ اگر آپ کی طبیعت احساس والی ہے نا، احساس والی، میں کیا کروں؟ مجھے کہنے دیں یہ بات آپ کہ امیر کے فریزر میں اتنا پھل خراب ہو جاتا ہے جتنے سے غریب کی ماں کی شوگر کی 2 مہینے کی دوائی آ جاتی ہے کہ میں یہ نہیں نہ بتانا چاہتا کہ فریزر خالی رہ جائے میرا۔ مجھے کیا لینے دیں آپ یہ بات، کیا لینے دیں کہ بہت سارے لوگوں کے کپڑوں کے اتنے پیسے دھوبی لے لیتا ہے جتنے کپڑوں سے شاید کئی غریب ماؤں کے دوپٹے اور چادریں بن جائیں، لیکن یہ کہ وہ کپڑے دھوبی نہیں استری کرے گا تو ہماری شان کا کیا بنے؟ کرو یار، لیکن تھوڑا سا نا، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، اور راشن بنڈن والے لوگوں عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجیے۔ یہ جو پیٹ کی بھوک ہوتی ہے نا، یہ بندے سے بڑا کچھ کراتی ہے۔ آپ اس کیفیت کو سمجھیں، تھوڑا سا اپنا کھانا کم کریں تاکہ دوسروں کا احساس پیدا ہو، تھوڑا سا نا ہوٹل کا پھیرا کم کریں۔ اور لوگ کہتے ہیں جی نہیں وہ پیر صاحب ساری دنیا ٹھیک ہے، آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ چلنا میرے ساتھ، میں نے پورا پاکستان گھوما ہے، میں آپ کو وہ والے شہر دکھا سکتا ہوں کہ جہاں لوگ کہتے ہیں کہ روٹی کھائیں کہ دوائی کھائیں، تو بھوکے رہ کے جو مر جانا ہے تو دوائی رہنے دو، روٹی کھاتے۔ عزیز دوست، اعتدال ویسے بھی زندگی میں وہ بندہ تنگ نہیں ہوتا جو اعتدال کے ساتھ چلتا ہے۔ جو درمیانی چال چلے وہ پریشان ہے۔ بہت زیادہ کھانا کھانے کا رواج آ گیا ہے، اور پھر یہ کہ کچھ چیزیں بطور فیشن کے بھی، یعنی لوگ کہتے ہیں برگر کا اور پیزے کا رواج بہت زیادہ ہے، میرا ذاتی اس میں رائے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو پیزے برگر کو آج بھی پسند نہیں کرتے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ کھانا فیشن ہے، یہ نہیں کھائیں گے تو لوگ ہمیں امیر کیسے کہیں گے، نہیں کھائیں گے تو لوگ پڑھا لکھا کیسے کہیں گے، جدید دنیا کا بندہ کیسے مانیں گے اگر نہیں کھائیں گے۔ نہ کریں ایسا، سادی غذا کھائیں اور بہت زیادہ کھانا کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خزانوں کے مالک ہیں، خزانوں کے،
لیکن حضور نے نا فقر اختیار کیا، تھوڑا کھایا. یہ حدیث کبھی دل کی تختی پہ لکھ لیں تو کام آئے گی. یعنی کون سا ایسا گھر ہے جس میں شام کو روٹی نہ پکے تو قیامت نہ کھڑی ہو، عورتیں احتجاج نہ کر دیں. بلکہ روٹی نہ پکنا تو دور کی بات ہے، بچوں کی مرضی کی نہ پکی ہو تو وہ چیزیں توڑتے ہیں. لیکن قربان جائیں، ادھر دیکھو نا، کچھ ہمارے اوپر ہمارے دین کی بھی تو ذمہ داریاں ہیں نا. ہم نبی پاک سے محبت کرنے والے ہیں، کچھ سرور کائنات کی غلامی کے بھی تو قرض ہے نا ہمارے ذمہ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مدینہ شریف آنے سے لے کر حضور کے وصال ظاہری تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے 3 دن تک مسلسل پیٹ بھر کے گندم کی روٹی کھائی ہو. 10 سالوں میں کبھی ایسا. یہ بھی تو دین ہے نا، یہ بھی تو بھائی دین ہے کہ صرف نعرے لگانا ہی دین ہے، کہ صرف یہ کہنا ہی دین ہے کہ جناب میٹھا کھا لو کھانے کے درمیان سنت ہے، مسواک کر لو سنت ہے. یہ بھی تو سنت ہے کہ مسلسل 3 دن تک حضور نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. کوئی مجبور ہے اس کے لیے؟ حضور مجبور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے؟ یہ حضور کی چاہت ہے، تھوڑا کھانا کھایا جائے، کم پہ گزارا کیا جائے اور سادہ غذا کو استعمال کیا جائے. کوئی کام نہیں کر پاتے ہمارے بچے، روٹی کھاتے ہیں مرضی کی، ثقیل غذا کھاتے ہیں جو ہضم مشکل سے ہوتا ہے، اور پھر کھاتے ہی فوراً موبائل لے کے وہ لیٹ جاتے ہیں. تو وجود کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آگے بڑھ کے کوئی کام کر سکے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے. ابن ماجہ میں یہ حدیث آپ کو ملے گی، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے. زکوٰۃ کا معنی پاک کرنے والی چیز. جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کر دیتی ہے. فرمایا ہر چیز کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور فرمایا یہ جو تمہارا جسم ہے نا، اس کی زکوٰۃ روزہ ہے. روزہ اس کی زکوٰۃ ہے. گویا جب تم روزہ رکھتے ہو تو حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ پھر ہم اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں. یہ بھوک وجود کو پاک کرتی ہے، آپ کے ذہن کو. یہ جس بندے میں بڑی صلاحیت ہے نا کام کرنے کی، وہ روٹی بہت زیادہ کھاتا ہے تو پردہ پڑ جاتا ہے، کر ہی نہیں پاتے کچھ. اور کھانے کے معاملے میں دیکھتا ہوں کہ شدت. میرا خیال ہے کہ شادی کے ولیمے میں جو گوشت پکتا ہے اس کے علاوہ بھی تو گوشت ہمیں ملتا ہی ہے نا. لیکن بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اتنا سالن ڈال لیتے ہیں کہ شاید ان کا خیال ہوتا ہے کہ آخری روٹی ہے راج کے کھا لیں، اس کے بعد شاید چھٹی ہے تیری. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا کھا سکتے ہیں آپ جتنا آپ نے ڈال لیا ہے؟ اور پھر سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، سیانے لوگ، تو وہ کھانے پہ اس طرح مطلب اٹھ کے بھاگنا. بھائی جو چیز نصیب میں ہوتی ہے وہ تو چل کے بھی آ جاتی ہے، وہ تو اسباب اللہ بنا دیتا ہے. لیکن اپنی طبیعت کا ماحول یہ بنا لینا کہ کھانا ہی کھانا ہے، اور کھانے کے معاملے میں شکایتیں کرنا. مجھے جناب دیکھو فلاں آدمی کے میں گھر گیا تھا تو بوٹیاں کس طرح کی دے گیا. کئی دفعہ تھوڑی سی نا بات سن کے تو بندے کا قد دیکھ کے شرم آتی ہے کہ کتنا تو بڑا آدمی ہے اور تو نے کتنی چھوٹی بات کر دی ہے، تو کیا عجیب بات کر رہا ہے. تو آپ اس کیفیت کو سمجھیں، تھوڑا سا اپنا کھانا کم کریں تاکہ دوسروں کا احساس پیدا ہو. مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. سیدہ داخل ہوئی تو اپنے پلو سے نا چادر سے کوئی چیز کھولی. پرانے زمانے میں نا عورتیں دوپٹے کے ساتھ ہی پیسے باندھ لیتی تھی، وہ تو بعد میں پرس آیا تو وہ رواج ختم ہو گیا. تو دوپٹے سے نا پلو سے کوئی چیز کھولی، پیسے باندھتے تھے لوگ، زیور باندھتے تھے، قیمتی چیزیں. لیکن عزت والے رسول کی بیٹی نے وہ جب اپنا پلو کھولا تو روٹی کا ٹکڑا نکلا. پوری روٹی نہیں تھی، آدھی تھی یا اس سے کچھ زیادہ تھی، ایک حصہ روٹی کا نکلا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روٹی پیش کر کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ کئی دنوں کے بعد علی تھوڑی سی گندم لائے تھے، پیسی ہے تو ایک کی روٹی پکی ہے، 2-3 لقمے میں نے کھا لیے تھے تو مجھے آپ کا خیال آیا تو حضور میں یہ روٹی لے کے آئی ہوں. اللہ کے محبوب نے روٹی اپنے دستے مبارک پہ رکھی، ایک ٹکڑا ایک لقمہ توڑ کے منہ کے قریب کیا، پھر سیدہ کی طرف دیکھ کے فرمایا، پتر
3 दिन में ना, 3 दिन और 3 रातों में ये पहला लुकमा है जो तेरे बाप के गले से गुजरने लगा। ये 2 जहां के शाह हैं, ये पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर इतना फाका करते थे कि पेट मुबारक पीछे कमर से जा लगता, तो मैं ना हमदर्दी के साथ प्यार से पेट पे हाथ फेरती, ओ गरीबो न रोया करो ना यार, अगर कभी फाका काटना पड़ जाए बड़े खुशबख्त हो। तुम वो काम करते हो जो हसनैन की अम्मा करती थी, तुम वो काम करते हो जो रब के लाडले महबूब करते थे, तुम वो लोग हो। हुजूर अमीरों को भी बड़ा करम फरमाते थे, मालदारों पे भी शफकत करते थे, पर कभी सुना है किसी ने कहा हो अमीर नवाज रसूल? जब भी सुनोगे यही जुमला मिलेगा, गरीब नवाज रसूल, गरीब नवाज रसूल। तो फिर तुम्हारी गरीबी बड़ी शान वाली नहीं, जिस पर करम नवाजियां मदीने वाले हबीब फरमाते। फिर ये फाके बड़े महबूब नहीं, फिर ये थोड़ा सा गरीबी में वक्त गुजारना ये बड़ी अजमत वाला नहीं। मेरे अजीज, अगर जिंदगी के अंदर थोड़ी तवज्जो हो जाए, थोड़ा सा ख्याल हो जाए, तो बहुत सारी हमारी जो दिक्कतें हैं जिंदगी में, जो आजमाइशें हैं, वो खत्म हो जाए। बच्चों को भी थोड़ी आदत बनाएं। मैं आपको बताऊं, ख्वाहिशात अगर बच्चों की महदूद हो जाए ना, तो बाप की मेहनत भी थोड़ी कम हो जाए। हमारे ना ख्वाहिशात की वुसअत ने हमारे वालिदैन को थका दिया, हमारी ख्वाहिशात की वुसअत ने बाप को ओवर टाइम लगाने पे मजबूर किया है। हमारी ख्वाहिशात की वुसअत ने, कई बाप हैं जिनका दिल करता है कि परदेश से वापस आ जाओ, इनका दिल करता है कि अब पता नहीं है जिंदगी का, तो मैं लौट आऊं। काश बेटे अपनी ख्वाहिशात कम कर दे, काश बच्चे अपनी ख्वाहिशात थोड़ी महदूद करें, थोड़े पे गुजारा सीखें, ताकि हमारे बहुत सारे प्रदेश में रहने वाले लौट आए देश में, अपनों के साथ आके वो रहें, वो अपनों के जनाजे पढ़े, वो अपनों की फातिहा में शरीक हों, वो अपनों के दुख सुख देखें। ख्वाहिशात की वुसअत, बहुत खाने का शौक, अनवा व इकसाम के कपड़े, लेकिन लोगों की जवानियां परदेश खा गया और उनकी दौलतें ख्वाहिशात खा गई। काश वालिद भी अपने बच्चों को ये समझाने में कामयाब हो जाए कि थोड़े पे गुजारा करना, इससे इंसान वुसअत पकड़ लेता है, बड़ा हो जाता है। हम दूर निकल गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम बैहकी हदीस लाए हैं, हज़रत अबू उमामा बाहिली रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। हुजूर फरमाते हैं, मेरा दिल करता है कि एक दिन मैं सैर होके खाऊं और एक दिन भूखा रहूं। मेरा दिल करता है। और हुजूर फरमाते हैं, मेरा दिल करता है कि जिस दिन मैं भूखा रहूं उस दिन मैं सब्र करूं और अपने रब की बारगाह में आजिज़ी करूं, और जिस दिन मैं पेट भर के खाऊं उस दिन मैं अपने रब का शुक्र